اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے ہم جالوت اور طالوت کا قصہ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت شمویل علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف ایک پیغمبر مبعوث کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تک بنی اسرائیل صحیح طور پہ وہ چلتے رہے۔ اس کے بعد جب ان کے اندر مختلف قسم کی خرابیاں پیدا ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب انہوں نے حضرت شمویل کی بات کو ٹھکرایا، انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں پر ان کے جو دشمن تھے ان کو غالب کر دیا، بنی اسرائیلیوں کو مغلوب کر دیا۔ ان کے پاس ایک صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کے تبرکات تھے، وہ اس صندوق کے اندر تھے۔ وہ صندوق بنی اسرائیلیوں کے پاس سے چلا آ رہا تھا۔ جب کوئی لڑائی وغیرہ ہوتی تو وہ صندوق آگے رکھتے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو فتح یاب کرتا۔ اب جب یہ بنی اسرائیلیوں نے حضرت شمویل علیہ السلام کی بات کو ٹھکرایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر غالب کر دیا، اور جو صندوق تھا وہ بھی ساتھ لے گئے۔ پھر وہ صندوق واپس آیا، یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد پھر فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر 249 نمبر آیت ہے۔ فرمایا وہ اس کی نشانی حضرت شمویل نے یہ بتائی کہ ان کے مطالبے پر ان کے اوپر ایک بادشاہ مقرر کیا جس کا نام طالوت تھا۔ اس نے جالوت کا مقابلہ کیا۔ اب نشانی طالوت کی یہ بتائی کہ یہ بالکل صحیح برحق تمہارے بادشاہ ہیں، کہ جب اگر ان کی سچائی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جو صندوق تم سے چھن گیا ہے وہ صندوق واپس آ جائے گا۔ چنانچہ جب وہ صندوق واپس آیا تو جب ان لوگوں نے طالوت کی بادشاہت تسلیم کر لی، جب واپس آیا تو بادشاہت ان کی تسلیم کر لی، اور طالوت ان لوگوں کو لے کر جہاد کو نکل پڑے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ان کی تعداد جو ہے وہ 80,000 تھی۔ میں پہلے شروع میں بتا چکا تھا کہ اس کے مختلف اقوال ہیں، بہرحال ہر ایک کا قول آپ کو بتانے کی میں نے کوشش کی۔ راستے میں طالوت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمانے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان تھی اور اس کا نام نہر الشریعہ تھا۔ طالوت نے انہیں ہوشیار کر دیا، بتا دیا کہ اس نہر کا پانی کوئی نہ پیے، اگر پی لے گا تو میرے ساتھ نہ چلنا۔ یہ اللہ کا ایک امتحان تھا۔ اس سے معلوم ہوا
کہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور چیک کرتے ہیں، تھوڑا آزماتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ ہی میں آپ پڑھ چکے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم ایمان والوں کو ضرور بضرور چیک کریں گے، ان کے ایمان کا لیول، بھوک سے، خوف دے کر، مالوں کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے میں تھوڑا چیک کرتا ہوں۔ ان تمام میں جو ثابت قدم رہا اس کے لیے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان کو جو ثابت قدم رہا، جس نے صبر کیا، اس کو خوشخبری سنا دو۔ تو چنانچہ یہ بھی ان کا ایک امتحان تھا۔ گرمی کا موسم ہے، شدت پیاس ہے، اور شدید پیاس کی وجہ سے اب اللہ کا امتحان یہ تھا کہ یہ نہر آ رہی ہے، اس نہر سے تم نے پانی نہیں پینا۔ چنانچہ اور ساتھ طالوت نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایک آدھا گھونٹ اگر کسی نے پی لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اپنے ہاتھ کے چلو کے ساتھ پی لیا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب وہاں پہنچے، پیاس کی شدت تھی، نہر پر یہ جھک پڑے اور خوب پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ مگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نہ پیا مگر ایک چلو بھر، یعنی صرف ایک چلو، جیسے حضرت طالوت نے ان سے کہا تھا، تو ایک چلو ان کے حکم کے مطابق پیا۔ بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ ایک چلو پانی پینے والوں کی تو پیاس بجھ گئی، اور وہ جو جہاد میں شامل رہے لیکن خوب پیٹ بھر کر پینے والوں کی نہ پیاس بجھی نہ وہ جہاد کے قابل رہے۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پانی پیتے ہیں، اس میں جو پیاس بجھانے کی صلاحیت ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اب یہاں لوگوں نے پیٹ بھر کر، کہتے ہیں کئی ڈرم پی گئے، ان کی پیاس نہ بجھی، اور جنہوں نے ایک چلو پانی پی لیا تھا ان کی پیاس بجھ گئی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی جاتی ہے، چھری کا کام ہوتا ہے کاٹنا، اللہ کا حکم نہیں تھا تو چھری نہیں کاٹی، چھری نے ان کا گلا نہیں کاٹا۔ اسی طرح آگ کا کام ہے جلانا، تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی بجائے ان کے لیے بردً و سلامً علی ابراہیم، اللہ کا حکم تھا کہ ٹھنڈی ہو جا، ان کے لیے بہترین بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بعد میں کسی نے پوچھا کہ بتائیں آپ کے سب سے بہترین دن کون سے تھے؟ انہوں نے فرمایا میرے وہ 40 دن بہترین دن تھے جس دن میں آگ میں رہا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، آگ جلانے میں اللہ کی محتاج ہے، پانی پیاس بجھانے میں اللہ کا محتاج ہے، چھری وہ گلا کاٹنے میں اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو وہ چیز کو کاٹے گی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو نہیں کاٹے گی۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 80,000 میں سے 76,000 نے پانی پی لیا، یعنی 76,000 نے پانی پی لیا، صرف 4,000 آدمی حقیقی فرما بردار نکلے۔ 80,000 میں اگر آپ 76,000 کو مائنس کر دیں تو باقی 4,000 رہ جاتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بدر کی لڑائی والے دن ہماری تعداد بھی اتنے ہی تھے، سارے نافرمانوں کے چھکے چھوٹ گئے، نہایت بزدلانہ پن سے انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا، دشمنوں کی زیادتی نے ان کے حوصلے توڑ دیے، صاف جواب دے بیٹھے کہ آج ہم جالوت کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو 4,000 باقی بچ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اب گڑ گڑا کر دعائیں مانگی کہ یا اللہ آج ہم قلت و کثرت پر آپ اس پر موقوف نہیں ہے، یا اللہ آج ہمیں صبر دینا، ہمیں استقامت دینا، ہمارے پاؤں جمائے رکھنا، یا اللہ ہمیں بھاگنے والا نہ بنانا۔ اس وقت انہوں نے دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائوں کو قبول فرمایا۔ اب آیت کا ترجمہ۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔
حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا کہ سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، فمن شرب منہ فلیس منی، کہ جس نے اس میں پانی پی لیا وہ میرا نہیں ہے، ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھرے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، سوائے چند کے سب نے پانی پی لیا۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، پھر جب حضرت طالوت نے ایمانداروں سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم طاقت نہیں رکھتے جالوت سے لڑنے کی، جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آگے کیا فرمایا؟ قال الذین یظنون انہم ملاقو ربہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ آگے والی آیت وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا، آگے مختصر یہ ہے کہ اس لشکر میں جو حضرت طالوت کے ساتھ لشکر جا رہا تھا اور 80,000 کا لشکر بقول سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے جو 4,000 رہ گئے تھے، ان 4,000 میں سے ایک حضرت داود علیہ السلام بھی تھے۔ جس وقت مسلمانوں کی اس مختصر جماعت نے کفار کے انتہائی کثیر لشکر کو رگڑ دیا اور اللہ نے ان مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور صبر اور استقامت کا پہاڑ بنا دیا، اور لڑائی کے وقت ان کے قدم بھی اللہ تعالیٰ نے جما دیے اور وہ لوگ مغلوب ہو گئے، وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، تو حضرت طالوت نے یہ وعدہ کیا حضرت داود علیہ السلام سے کہ اگر تم جالوت کو قتل کرو گے تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا اور اپنا آدھا مال تمہیں دے دوں گا۔ چنانچہ حضرت داود علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اللہ تعالیٰ نے بالآخر سلطنت کے مستقل سلطان آپ ہی ہو گئے، یعنی حضرت داود علیہ السلام، اور پروردگار عالم کی طرف سے بھی نبوت جیسی زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت عطا فرمائی، اور حضرت شمویل علیہ السلام کے بعد حضرت داود علیہ السلام پیغمبر بنے، اور اس سے بڑی بات کہ بادشاہ بھی یہی بنے۔ یہاں حکمت سے مراد کیا ہے؟ وہ علم نبوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، جتنا چاہا ان کو عطا فرمایا۔ اب ترجمہ اس کا ذرا سن لیجئے گا۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ وَلَمَّا بَرَزُوا، اور جس وقت مسلمانوں کی اس مختصر جماعت نے کفار کے ٹڈی دل لشکر دیکھے تو کیا یہ دعائیں کرنے لگے؟ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، دعا مانگی پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے، اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو ہرا دیا۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور قتل کیا داود نے جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا کی، والحکمت، اور علم نبوت بھی عطا کیا۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کو عطا کیا، اور بھی بہت سارا علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑے فضل والا، کرم کرنے والا ہے۔ ذو فضل علی العالمین۔ آگے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، تلک یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ بخیر تجھ پر پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ،
اے پیغمبر بالیقین تو رسولوں میں سے ہے، آپ کیا ہیں؟ رسولوں میں سے ہیں۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی ہے کہ اے میرے پیغمبر آپ برحق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کے پیغمبر ہونے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ یہ جو آپ واقعات سنا رہے ہیں یہ حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان کئی ہزار سالوں کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، اور صحیح بیان کر رہے ہیں کہ جیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، قرآن سے محبت کرنے، قرآن کو سمجھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔